اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بے شمار مقامات پر اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف انداز کے ساتھ، مختلف پیرائی کے ساتھ، مختلف رنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح حضور کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے خود چن کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اے کائنات والو اللہ رب العالمین جل شانہ نے ساری کائنات عالم میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے، ساری کائنات میں سے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو چنا ہے۔ اور پھر فرما وختار علی اصحابہ، اور پھر اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ساری کائنات میں سے مجھے چنا ہے، اور پھر میرے بعد اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ مطلب یہ ہے جناب ابو بکر صدیق سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک میرے آقا کے جتنے بھی سوالات کا وہ پیش صحابہ ہیں، انہیں رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان سب کا انتخاب کرنے والا رب العالمین ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے واضح کر دیا ہے، فرما میں نے نہیں چنا، انہیں میرے رب نے چنا ہے، ان کا انتخاب کائنات کے رب نے کیا ہے۔ گویا ایک ایک ہیرا چن کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ آواز قدرت آئی سونیا، یہ ابو بکر بھی میں نے تجھے دے دیا ہے، یہ عمر بھی تجھے دے دیا ہے، یہ عثمان بھی تجھے دے دیا ہے، یہ حیدر کرار بھی تجھے دے دیا ہے، یہ عبد رحمان ابن عوف بھی تجھے دے دیا ہے، یہ سعد و سعید بھی تجھے دے دیے گئے، اے محبوب یہ صہیب رومی بھی تجھے دے دیا ہے، یہ سلیمان فارسی بھی دے دیا ہے، اے محبوب جا یہ بلال حبشی بھی میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ایک ایک ہیرا چن کے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک جملہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اول سے لے کر آخر تک جتنے صحابہ ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، محبوب کی رفاقت کے لیے، میرے محبوب کی غلامی کے لیے رب نے چنا ہے۔ اور جس ہستی کا ذکر آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہستی وہ ہے جسے خود رب العالمین کے حبیب نے اپنے رب العالمین سے مانگ کر لیا ہے۔ باقی سارے صحابہ رب نے چنے ہیں، اور رب نے چن کر امت میں سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ مصطفیٰ، یار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں خود میرے آقا حضور نے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے۔ زور لیا ہو نظر سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے خود رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا کیا ہے بابا سے بلند کیا ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا، دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، 39 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر ایک دن میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ کیا دعا ہے میرے مصطفیٰ کی؟ آقا حضور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الشام او بعمر بن الخطاب۔ یا رب ذوالجلال مکے کے اندر 2 عمر گئے، ایک عمر بن الشام ہے جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ ان 2 عمروں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پیارا لگتا ہے، یا اللہ وہ عمر اسلام کو عطا فرما دے۔
یا اللہ دو عمر گئے، ایک عمر مجھے دے دے، اسلام کو دے دے، اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما۔ ایک دوسری روایت کے اندر میرے آقا حضور کے الفاظ یہ گئے، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد و نصرت فرما۔ تیسری روایت کے اندر میرے آقا حضور نے خاص طور پہ جناب حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا مانگی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا، یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں دعا ہے، یہ جو عمر بن خطاب ہے یہ اسلام کو دے کر اس عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات دعائیں کرے، ساری کائنات کی دعائیں رب العالمین رد فرما سکتا ہے، لیکن دعا رب العالمین کے سونے حبیب کی زبان مقدس سے نکل جائے، جس زبان کے بارے میں رب العالمین خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی شان رب العالمین بیان فرماتا ہے ساری کائنات دعا کرے رد ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کی پیاری زبان سے جو دعا نکلتی ہے رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دعا مانگی، ادھر مکے کے سرداروں نے میٹنگ کی، کہنے لگے اب اسلام کا سلسلہ ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ اس حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی، مختلف مشورے دیے گئے، اسلام کے سلسلے کو کس انداز میں روکا جائے۔ بالآخر مشورہ دیا گیا اگر اسلام کو روکنا ہے، اس مذہب کو روکنا ہے، اس دین کا راستہ روکنا ہے، ان کے قائد کو، ان کے لیڈر کو، ان کے امام کو، ان کے نبی کو قتل کرنا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی مشورے کو تسلیم کیا گیا، پھر اس کے اوپر مختلف تجاویز پیش کی گئی کیسے قتل کیا جائے گا۔ بالآخر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مختلف انعامات اور اکرام بیان کیا، انہوں نے کہا جو محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا، اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ ادھر جناب فاروق اعظم بھی اسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، جب فیصلہ ہو گیا جو محمد بن عربی کو قتل کرے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر نکلے، آقا حضور کے قتل کے ارادہ سے رستے کے اندر بڑے جلال کے اندر بڑے غصے کے اندر جا رہے گئے۔ صحابی رسول سے ملاقات ہوئے، فرمایا عمر کدھر جا رہے وہ؟ کہنے لگے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا عمر محمد کا فیصلہ تو بعد میں کرنا، پہلے جا کر اپنے گھر کی رپورٹ لے کر آ، تیری بہن بھی تیرا بلوئی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی رپورٹ لے کر آ، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے رستہ بدلا، پہلے حضور کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، اب چلے گئے سیدھا بہن کے گھر۔ پہلے تو بہن کو پکڑا، خوب مارا پیٹا، زخموں سے لہولہان کر دیا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ جب مار کے تھک ہار گئے نا، اچانک دل کے اندر خیال آیا، بھئی یہ جس دین کو مانتے ہیں آخر اس دین کا کوئی پیغام بھی تو ہوگا، اس میسج بھی تو ہوگا، اس دین کی کوئی کتاب بھی تو ہوگی۔ اپنی بہن سے کہنے لگی اے بہن ذرا مجھے وہ کتاب لا کر دکھاؤ نا جس کتاب کو تم پڑھتی بھی ہو اور جس کتاب کے میسج کے اوپر تم عمل کرتی ہو۔ تو روایات کے اندر آتا ہے آپ کی بہن وہ قرآن لے کر آئی، جناب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر، اور بہن نے پھر آ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بہن نے قرآن لا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ادھر میرے آقا حضور کی دعا تھی اللہم اجد الاسلام بعمر، یا اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کی مدد اور نصرت فرما، اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں بہن قرآن لے کر آئی ہے، فرما ذرا پڑھ کے سناؤ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جناب فاروق اعظم ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، قرآن سننا شروع کیا، بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی زبان سے رب العالمین کا قرآن سنتے جا رہے گئے۔ ابھی چند آیتیں سنی، دل کے اوپر اثر انداز ہو گئی، دل کی دنیا بدل گئی، دل کے حالات بدل گئے۔ آپ اپنی بہن سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے بہنا
رک جاؤ ٹھہر جاؤ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا گھر کدھر گئے نبی کا ایڈریس کیا ہے اس نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں بہن کہنے لگی بھیا معاملہ کیا ہے عمر کہنے لگے بہنا میں بھی محمد ربی کی بارگاہ میں جا کے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں بھی حضور کے دین کے تسلیم کر کے حضور کے دین کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور نے دعا مانگی تھی پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور کی بارگاہ کا رستہ بتایا سارا ایڈریس سمجھا دیا گیا اب جناب فاروق اعظم گھر سے نکلے تھے قتل کا ارادہ لے کر ننگی تلوار لے کر اب ارادہ بدل گیا ارادہ چینج ہو گیا اب وہی ننگی تلوار وہی کیفیت وہی انداز ہے بہن کے گھر سے نکلے سیدھا حضور کی بارگاہ میں اب آقا حضور کے دربار میں پہنچے باہر دروازے پہ جناب امیر حمزہ کھڑے تلوار لے کر اور امیر حمزہ وہ ہیں جو ابھی 2-3 دن پہلے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جب جناب سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر نہ پہنچے نا صحابہ کی نظر پڑی فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر بڑے جلال کے اندر آ رہے صحابہ کرام پریشان ہو کے لگتا ہے ارادہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جناب امیر حمزہ نے جب سنا تو فرمایا چپ ہو جاؤ ٹھہر جاؤ اس کو آنے دو اگر تو ارادہ ہوا ٹھیک تو صحیح ہے اور اگر اس کا ارادہ ذرا پر بھی مشکوک ہوا نا یہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے اسی تلوار سے سر تن سے جدا نہ کر دو تو مجھے امیر حمزہ نہیں کہنا ہے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا ادھر میرے آقا حضور کو خبر ملی رپورٹ ملی آقا حضور عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں لگتا ارادہ ٹھیک نہیں ہے سنو میرے آقا حضور کا جواب میرے آقا نے فرمایا صحابہ عمر کو روکنا نہیں ہے عمر خود نہیں آ رہا عمر کو میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے زور لیا خدا سبحان اللہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ عمر کو آنے دو آج عمر خود نہیں آیا ہے میں نے عمر کو رب العالمین کی بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے جناب فاروق اعظم چلتے چلتے میرے آقا حضور کی بارگاہ کے اندر آئے آقا حضور نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا کیسے آنا ہوا جناب فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ جب گھر سے چلا تھا نیت اور تھی ارادہ ہوا تھا اے عمر کیا ارادہ تھا عرض کرتے آقا ان کافروں کا اعلان سن کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا انعام اور اکرام کی لالچ تھی لیکن یا رسول اللہ اب سر لینے کا ارادہ نہیں اب آپ کی بارگاہ میں سر دینے کا ارادہ ہے آقا حضور جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ کے صحابہ کے سب میں شامل ہونا چاہتا ہوں میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا ادھر جناب سیدنا فاروق اعظم کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا روایات کے اندر آتا ہے جتنے بھی صحابہ حضور کی محفل میں تھے جس صحابہ کو رپورٹ ملی آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے سارے صحابہ کی زبان پہ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا سب کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی آج پورے مکے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں لگنا شروع ہو گئی میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے حضور کے صحابہ بھی خوش ہو گئے ان کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے میرے آقا حضور سرکار مدینہ اپنے صحابہ کو مبارکبادیں دے رہے گئے او میرے یارو آج عمر بھی آ گیا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے رب نے ہمیں عمر دیا گئے آج 40 تعداد مکمل ہو گئی ہے آقا حضور بھی مبارکبادیں دے رہے گئے صحابہ بھی مبارکبادیں دے رہے شاعر نقشہ کہتا ہے شاعر کہتا ہے آقا حضور گویا یوں فرما رہے تھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن یہ کون کہہ رہا تھا رب کے حبیب اپنے یاروں سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن کیسے عمر بن خطاب آیا راگا فرماتے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا دعا
दुआओं का जवाब आया। ओ सहाबा मुबारको, तुम्हारे लिए बशारत हो, मैंने रब की बारगाह में दुआ मांगी थी, आज रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ को कबूल करके ये उम्र इस्लाम को अता फरमाया है। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का। जनाब सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं आका कलमा पढ़ाइए। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने कलमा पढ़ाया, जनाब फारूक आज़म ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गए, हुज़ूर के गुलाम भी बन गए, शरफ़ सहाबियों से मुशर्रफ भी हो गए, कलमा हो गया। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फरमाया, ऐ उमर एक बात पूछनी है, एक सवाल पूछना है। जनाब सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मदीने के ताजदार, ऐ बद्दुहा के चेहरे वाले, ऐ वल्लैल की जुल्फों वाले, ऐ माज़ा की काजल वाली आंखों वाले, ऐ लम नशर के सीने वाले, क्या सवाल है, क्या बात पूछनी है। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने जो सवाल पूछा, शायर नक्शा कहता है, शायर कहता है मेरे आका हुज़ूर ने पूछा, ऐ उमर जरा ये तो बता, वो थी क्या चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। उमर आज कैसे आया, आखिर कोई मामला तो होगा, कोई बात तो होगी। वो थी क्या चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। जनाब सैयदना फारूक आज़म ने क्या जवाब दिया, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, पढ़ी मैंने बहन से वो जो तो ले गए किताब आया। पढ़ी मैंने बहन से वो जो तो ले गए किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर बहने। मेरे आका ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ, आज अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई। तेरा इतना सख्त दिल, इतना पत्थर दिल, आलम कुफर के अंदर बहुत बड़ा तो ताकतवर इंसान था, बड़ा जरी इंसान था, अचानक ये दिल मोम कैसे हुआ, इस दिल के अंदर ये कैफियत कैसे आई, इस दिल के अंदर ये असरात कैसे मुरतब हुए। उमर अर्ज करते हैं आका कोई और वजह नहीं है, आज बहन के घर जाना हुआ, वहाँ पे आपके ऊपर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद की तिलावत की, कुरान मजीद की तिलावत सुने, बसा का वही कुरान मेरे दिल के ऊपर असर अंदाज हो गया। या रसूल अल्लाह, बस आपकी बारगाह के अंदर आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वो जनाब सैयदना फारूक आज़म मुसलमान हो गए, साहबी रसूल बन गए, हुजूर के गुलाम बन गए। फिर जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुसलमानों की कैफियत देखी, जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, जब रब की इबादत करते हैं, रब की नमाज पढ़ते हैं, छुप छुप कर इबादत हो रही है, छुप छुप कर नमाज हो रही है, काबा भी है, हरम भी है, लेकिन काबे में नमाज नहीं अदा हो रही, हरम के अंदर नमाज नहीं अदा हो रही, बंद कमरे के अंदर नमाजें हो रही हैं, बंद कमरे के अंदर बातें हो रही हैं। जनाब सैयदना फारूक आज़म बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, ऐ मदीने के ताजदार, क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया हक पर हैं। जनाब सैयदना फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम सच्चे नहीं है? फरमाया सच्चे हैं। अर्ज करते हैं बद्दुहा के चेहरे वाले, जब हम सच्चे भी गए, हक पर भी गए, फिर छुप छुप के नमाजें क्यों पढ़ी जा रही हैं? फिर छुप छुप के बातें क्यों की जा रही हैं? छुप छुप के रियासतें क्यों की जा रही हैं? मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फरमाया हम लाए गए, अभी तादाद कम गए, मुसलमान अभी कमजोर है, कुफार के पास ताकत है, उनके पास पावर है, उनकी तादाद ज्यादा है। अगर एलानिया नमाज पढ़ेंगे तकलीफें पहुंचाएंगे, एलानिया तबलीग करेंगे तकलीफें पहुंचाएंगे, रस्ते के अंदर रुकावटें डालेंगे, इसलिए अभी छुप छुप के बातें करते हैं। उमर अर्ज़ करते हैं आका, जब तक उमर आलम कुफ्र में था, तब आलम कुफ्र पूरी दुनिया के ऊपर गालिब था, तब कुफ्र बाहर निकला हुआ था, इस्लाम कमरे के अंदर बंद था, इस्लाम छुपा हुआ था। आका अब हालात बदल गए, उमर आलम कुफ्र को छोड़कर आलम इस्लाम के अंदर आ गया है। आका पहले कुफ्र
اسلام اندر تھا، اب کفر اندر جائے گا، اسلام باہر نکل کے آ جائے گا۔ پہلے کفر باہر تھا، اسلام اندر تھا، اب عمر آ گیا اسلام کے اندر، اب اسلام اندر نہیں رہ سکتا، اب اسلام باہر نکلے گا، کفر نے اندر جانا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اب چونکہ حق آ گیا، عمر آ گیا ہے، اب کفر باہر نہیں نکل سکتا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ گئے کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ گئے کیوں عبادت ہو۔ اے عمر پھر کیا ہوگا، کیسے عبادت ہوگی؟ کہنے لگے پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہے۔ اے عمر کیا ہوگا اگر کوئی مکے کی ٹیم نکل آ گئی، کافر نکل آئے تلوار لے کر، اے عمر کیا کرو گے؟ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے اڑا دوں گا میں سر سے کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر سے کا کفر کا جو۔ چراغ گولڑا اسی لیے فرماتے ہیں کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ چونکہ خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب آ گیا ہے، اب نماز چھپ کے نہیں ہوگی، اب سر عام کعبے کے سینے کے اندر ادا ہوگی۔ اور پھر ہوئی میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے ٹوٹل صحابہ بھی 40 ہیں، اور آقا حضور ان صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں آگے، ایک طرف جناب فاروق اعظم تلوار لے کر جا رہے ہیں، ایک طرف جناب حضرت امیر حمزہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، اور فرماتے ہو مکے والو آؤ، جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو آ جاؤ، آج ہمیں روک کے دکھائے، میں دیکھتا ہوں کون ہمیں نماز سے روکتا ہے، کون ہمیں نماز سے روکتا ہے۔ اور پھر سر عام نمازیں بھی ہوتی رہی، پھر عبادتیں بھی ہوتی رہی، پھر ریاستیں بھی ہوتی رہی، مگر کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی جناب فاروق اعظم یا حضور کے صحابہ کو روک کے دکھا۔ تو یہ اسلام کو عزت ملی کس وجہ سے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اسلام کو پاور ملی ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مکے کے اندر 2 عمر ہیں، ایک عمر بن شام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، یا اللہ ایک عمر ان میں سے اسلام کو دے کر اس عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، اسلام کو، اسلام کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی وہ دعا قبول کر کے آج اسلام کو عزت بھی عطا فرمائی، شان و شوکت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے اس عمر کے ذریعے اسلام کی مدد و نصرت بھی فرمائی ہے۔ اور آؤ ایک اور روایت میں عرض کرتا چلوں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ ہر طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف رب العالمین کی ہی بادشاہی ہے۔ ہر طرف سکتہ طاری ہوگا، خاموشی ہوگی، زبانیں بند ہوں گی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبانوں کے وہ مورے لگ جائیں گی، زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسلام ہر ایک کے پاس جائے گا، ہر ایک کے پاس سے ہوتا ہوتا جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے کہ میدان محشر میں اسلام ہر ایک کے پاس جائے گا، جسے آج ہم گھر کے اندر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، جس اسلام کو آج ہم اپنے وجود پہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، جس اسلام کا رنگ اپنے وجود پہ چڑھانے کے لیے تیار نہیں، میدان محشر میں وہ اسلام ہر ایک کے پاس جائے گا، اور ہر ایک کے پاس سے ہوتا ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس جائے گا، اور جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچ کر نا اسلام آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، آپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور عرض کرے گا اے عمر چلو، اے عمر چلو۔ جناب فاروق اعظم عرض کریں گے کدھر جانا ہے؟ اسلام کہے گا عمر آؤ، آج میں تمہیں رب العالمین کے دربار میں لے کر جاتا ہوں، اے عمر آؤ، آج میں تمہیں رب العالمین کے دربار میں لے کر جاتا ہوں۔ پھر اسلام عمر کا ہاتھ پکڑ کر رب العالمین کے دربار میں، رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائے گا، رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا مولا انی کنت خفیہ، مولا میں چھپا ہوا تھا، میں بند تھا کمرے کے اندر، میں گھر کے اندر بند تھا، مولا میرا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مولا جو میرا نام لیتا اسے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، تکلیفیں سہنی پڑتی، دکھ درد جھیلنے پڑتے، اے
رب العالمین جو مجھے تسلیم کر لیتا اسے پھر مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے ذروں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن مولا یہ ہستی وہ ہے جسے میں آج تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ مولا یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے میں اندر سے باہر آیا ہوں اور جس کی وجہ سے مجھے پاور اور طاقت ملی ہے، جس کی وجہ سے مجھے طاقت ملی ہے، جس کی وجہ سے میں باہر نکلا ہوں۔ میں تو چھپا ہوا تھا، میں تو کمرے کے اندر گھر کے اندر بند تھا، لیکن یا رب ذوالجلال اس ہستی کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے میں باہر نکلا ہوں اور پھر پوری دنیا کے اندر میرا جھنڈا لہرایا ہے۔ یا رب ذوالجلال یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ آزادی ملی ہے، مجھے یہ تقویت ملی ہے، مجھے یہ ترقی اور عروج ملا ہے۔ یار اس عمر کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی گواہیاں قیامت کے میدان میں رب العالمین کے دربار میں جا کر اسلام پیش کرے گا۔ ہماری گواہی تو سگا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گھر والے ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن عمر وہ ہستی ہے اور جن کی گواہی قیامت کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر ایک تھر تھر کامتا ہوا ہوگا، اسلام جا کر عمر کے حق میں گواہیاں دے رہا ہوگا۔